الصلاة خير من النوم. 500 سال کی عبادت، ایک کٹورا پانی. بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی عابد شخص تھا جس نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر رہبانیت اختیار کر لی اور سمندر میں ایک چٹان پر چھپر بنا کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا. شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں رہبانیت اختیار کرنا جائز نہیں، جبکہ سابقہ امتوں میں یہ جائز تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے پینے کے لیے اس چٹان پر یہ انتظام کیا کہ وہاں میٹھے پانی کا ایک چشمہ نکل آیا جس سے اسے ٹھنڈا پانی ملنے لگا. وہیں انار کا ایک درخت بھی اللہ نے اگا دیا جس سے بڑے بڑے انار اس کو ملنے لگے اور وہ روزانہ ایک انار کھاتا، ایک گلاس پانی پی لیتا اور سارا دن ساری رات عبادت میں مصروف رہتا. اس شخص نے 500 سال کا عرصہ اسی طرح گزار دیا. اب اس شخص کا انتقال کا وقت آیا تو اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میری ساری زندگی تیری عبادت میں گزری ہے، اب میرا آخری وقت آ پہنچا ہے. میری خواہش ہے جب موت آئے تو میں سجدے کی حالت میں ہوں اور میرے بدن کو تو تا قیامت محفوظ رکھنا. جب میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو سجدے کی حالت میں اٹھوں. اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول کر لی اور سجدے کی ہی حالت میں اس کا انتقال ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج تک اس کا جسم سجدے کی حالت میں موجود ہے اور اس کے گرد اس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھنے درخت پیدا کر دیے. لوگ اس جگہ جاتے ہوئے گھبراتے ہیں. اگر لوگوں کی رسائی اس مقام تک ہو جاتی ہے تو وہ مقام پوجا پاٹ کا مرکز بن جاتا. اللہ تعالیٰ نے وہاں بڑے بڑے اور گھنے درختوں کو اگا کر لوگوں کے دلوں میں اس جگہ کی ہیبت پیدا کر دی تاکہ لوگ شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد بارگاہ الہی میں جب اس کی پیشی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بندے، میں نے تجھے بخش دیا، اور ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے اس بندے کا نام جنت کے اعلیٰ مقام پر لکھ دو. اس عابد کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے 500 سال تک عبادت کی، بیوی بچوں کو چھوڑا اور ساری دنیا سے بے نیاز ہو کر سمندر کی چٹان پر بیٹھ کر عبادت میں مصروف رہا، اور آج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا تو میری وہ عبادت کہاں گئی؟ کم از کم میری دلزوئی کے لیے ہی کہہ دیتے کہ تیری نمازوں، تیرے روزوں اور تیرے ذکر و فکر کی بدولت تجھے بخش دیا. بلکہ اس قدر عبادت تو ریاضت کے باوجود بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے فضل سے تجھے بخش دیا. گویا میری ساری عبادت بیکار گئی. اللہ رب العزت جو دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، اس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بجائے جنت کی طرف لے جانے کے اسے جہنم کی طرف لے جاؤ، لیکن اسے جہنم میں داخل مت کرو بلکہ اسے جہنم کے 500 میل کے فاصلے پر رکھو جہاں پر اسے جہنم کی آگ کی تپش اسے شدت سے محسوس ہو. فرشتوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسے وہاں پہنچا دیا. ایک دم جو اسے جہنم کی تپش محسوس ہوئی تو بلا اٹھا اور پیاس پیاس پکارنا شروع کر دیا. جہنم سے اتنی دوری کے باوجود اسے ایسی پیاس لگی کہ پورا جسم خشک کانٹا بن گیا، اور اسی اسنا میں ایک ہاتھ نمودار ہوا جس میں ٹھنڈا پانی ایک کٹورا تھا، اور یہ عابد دوڑا کہ اے اللہ کے بندے، مجھے پانی پلا، پیاس کی شدت نے مجھے بے حال کر دیا ہے. وہ ہاتھ پیچھے ہٹ گیا اور آواز آئی کہ پانی تو تجھے مل جائے گا مگر اس کی قیمت دو. عابد نے کہا کیا قیمت ہے؟ جواب ملا کہ 500 سال کی عبادت. عابد نے کہا کہ پھر مجھے پانی پلا دو. میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے اور بڑی خالص عبادت ہے، اس میں کسی قسم کا نفاق شامل نہیں، اور اپنی عبادت دے کر ایک کٹورا پانی حاصل کر لیا. جب پینے کے بعد کچھ جان میں جان آئی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا اس کو واپس لاؤ. فرشتوں نے اسے پھر اللہ کے دربار میں پیش کر دیا. اللہ کریم نے فرمایا اے میرے بندے، اب 500 سال کی عبادت تو نے پانی کے ایک کٹورے کے بدلے
بدلے میں دے دی، لیکن دنیا میں تو 500 سال تک جو چشمے کا ٹھنڈا پانی پیتا رہا اس کا حساب دے۔ سمندر کی چٹان پر میں نے تیرے لیے انار کا جو درخت لگا دیا تھا اور تو جو 500 سال تک اس کا پھل کھاتا رہا اس کا حساب دے۔ تو نے دنیا میں میرے پیدا کردہ ہوا کے جتنے سانس لیے اس کا حساب دے۔ ان کے بدلے میں تیرے پاس کتنی عبادت ہے۔ ہم نے تجھے مہلت دی، دیکھنے کو آنکھیں دی، سننے کو کان دیے، اس کے علاوہ ان گنت نعمتیں میں نے تجھے عطا کی۔ ان تمام نعمتوں کے بدلے میں کتنی نمازیں، کتنے روزے، کتنے نوافل لے کر آیا ہے۔ تو نے 500 سال تو اگر عبادت کی تو اس عبادت کے لیے میں نے ہی تجھے طاقت اور ہمت عطا کی تھی۔ اس طاقت کے بدلے میں کتنی عبادت تیرے پاس آئی ہے۔ تجھے عبادت کرنے کی طاقت ہم نے دی، ارادہ ہم نے دیا، توفیق ہم نے دی، دانا پانی ہم نے دیا، پھر بھی تجھے یہ دعویٰ ہے کہ میں نے بہت کچھ کیا، آج اس کا بدلہ چاہتا ہے۔ ارے وہ تو نے سب ہماری مہربانی سے کیا، بتا تو نے اپنی طرف سے کیا کیا، اگر ہے تو پیش کر۔ یہ سن کر عابد لرز گیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ، بے شک نجات آپ کے فضل سے ہوتی ہے، کسی کے عمل سے نہیں ہوتی۔ عمل کی تو یہ قدر و قیمت ہے، 500 سال عبادت کریں اور بس ایک کٹورا پانی پی لیں۔ خاتون حضرات، اس واقعے میں یہ نصیحت پوشیدہ ہے کہ انسان کو اپنی عبادت و ریاضت پر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان کسی قدر و عبادت کر لیتا ہے تو اسے اپنا کمال نہ سمجھ لے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سمجھے کہ اس نے اسے اپنے دربار میں آنے کی توفیق عطا کی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 500 سال کی عبادت دھری کی دھری رہ گئی اور نجات کا ذریعہ اللہ کا فضل قرار پایا۔ اللہ کے فضل کی علامت انسان کا نیک عمل ہے۔ نیک اعمال اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے، ورنہ اسے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں۔ عبادت ہم اپنی بہتری کے لیے کرتے ہیں، بے شک اللہ بے نیاز ہے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔